اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ نمبر کانسیپٹ کی طرف، اور وہ ہے کہ اب ہم نے ایمان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ایمان ہے کیا، اس کا لٹرل میننگ کیا ہے، اس کا ٹرمینالوجیکل میننگ کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اور دیگر جو اس حوالے سے مسکنسیپشن ہیں اسے دور کرنا ہے. ہم اس طرف چلتے ہیں. تو ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب لوگوں سے پوچھا جائے، اگر آپ آج سوسائٹی میں جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ ایمان کا مطلب کیا، تو آپ کو شاذ ہی شاید کوئی ایسا بندہ ملے جو کہ اس کا صحیح مفہوم بیان کر سکے. زیادہ تو لوگ یہ کہیں گے ایمان ایمان ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے. یا پھر لوگ جو تھوڑے سے یونیورسٹیز کالج سے پڑھے ہو گئے ایمان تو فیتھ بلیف ہوتا ہے. تو یہ بہت غلط کانسیپٹ آف ایمان ہے اگر تو فیتھ اور بلیف کی ٹرانسلیشن کر دی جائے، اور اگر ایمان کو بس ایمان ہی رکھا جائے تو وہ تو کوئی صحیح معنوں میں اس کی تفہیم تو نہ ہو. تو اب ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کا جو ہے لٹرل میننگ کیا ہے لفظ ایمان کا، اور اس سے پھر جو اصطلاح بنتی ہے پھر اس کا مفہوم کیا ہے. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب اردو میں یہ الحمدللہ فائدہ یہ ہے کہ 70% جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہی، تو ہماری جو اصطلاحات ہیں ان میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اس لیے اردو میں دین سیکھنا وہ باقی زبانوں کے بنسبت آسان ہے، جو اردو والوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ. کبھی موقع ملے تو اس کا بھی شکر ادا کریں. تو جو عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صحرفی مادے سے بنتے ہیں. اس کا جو صحرفی مادہ ہے وہ الف میم نون ہے. اس سے جو بیسک ورڈ بنتا ہے وہ ہے وہ جو بیسک اس کا مفہوم ہے وہ امن کا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امینہ یامنو امن، ٹھیک ہے. تو امن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ امن ہو جانا، تو وہ بیسیکلی کیا ہے اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے جو اس کا سمجھ لیں کہ مفہوم ہے. لیکن جو لفظ ایمان کے لیے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا ایک ڈیرائیوڈ ورژن ہے. ٹھیک ہے. وہ باب فاعل سے ہے. تو آمن یؤمن ایمان، ٹھیک ہے. تو اس میں جو مفہوم ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایکسیپٹ کر لینا کسی بھی بات کو. لیکن کیونکہ عربک میں یہ ہوتا ہے کہ جو ورڈ جو ہے ڈیرائیو کیا جاتا ہے اس میں روٹ ورڈ کی میننگ بھی کسی حد تک اپنا اثر رکھتے ہیں. تو امن کا مطلب تھا اطمینان اور سکون کی کیفیت. تو آمن یؤمن ایمان ہو جائے تو ایمان کا مطلب کیا ہوگا کہ اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لینا کسی بات کو کہ اطمینان ہو جائے. یا دوسرے لفظوں میں ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ اس کا اصل مفہوم ہے. ظاہر بات ہے جب امن کی کیفیت میں آپ آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی شک نہیں رہا، کسی قسم کا کوئی جو ہے شک آپ کے اندر نہیں ہے. آپ اس کو پوری طریقے سے اس کانسیپٹ کو گریب کر چکے ہیں. لام زر لی اور بے بھی کے ساتھ جو ہے استعمال ہوتا ہے عام طور پر. تو بہرحال اس کا مفہوم یہ، ٹھیک ہے. امن کے ساتھ سی جو کیفیت ہے وہ سورہ نام کی عقائد سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو ابراہیم علیہ السلام کے والے سے یہ بات ہے کہ ذکر ہو رہا ہے کہ آخر میں تمہارے جو ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو. ٹھیک ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. اس کے بارے میں تمہارے پاس جو ہے کوئی سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. تو اب اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کی کیفیت کا مستحق ہے. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ تم وہ ڈراتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے جو معبود ہیں جن کو تم برا کہتے ہو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو امن کی کیفیت میں ہوں، تم مجھے اس والے سے نہیں ڈرا سکتے. ان کن تم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو ہے امن میں ہوں یا تمہیں جو ہے وہ مجھے جو ہے امن نصیب نہیں ہے یا تمہیں نصیب نہیں. ٹھیک ہے. تم اس رب العالمین کو نہیں مانتے تو تمہیں خوف ہونا چاہیے، مجھے خوف نہیں. تو امن کی کیفیت کا ایک خاص تعلق اس ایمان کے ساتھ بھی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تشریف فرمائی اس بات کو واضح کیا، مطلب مزید کمپلیٹ کیا کہ الذین آمنوا، ٹھیک ہے. یقیناً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، اور ٹھیک ہے جو کہ صحیح معنوں میں جو ہے حق پر ہیں اور جو ہے وہی لوگ جو ہیں وہ امن کے اندر ہیں اور وہی ہدایت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے بیسیکلی اس کا جو لٹرل میننگ ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ اس طرح کسی بات کو تسلیم کر لینا کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا شک اور جو ہے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کو نہ رہے.
اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہمارے جو تصورات ہیں آج کل وہ تو ہم سیکھ رہے ہیں ویسٹرن لینگویج میں، یعنی انگلش زبان میں تو دین سیکھنا بہت بہت مشکل ہے. بل تو یہ کہ وہ اس کی وجہ سے بہت سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو ہے نقصان دہ بھی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان کے لیے فیتھ اور بلیف، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری نکال کے دیکھیں یا جو بھی اسٹینڈرڈ ڈکشنریز ان کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ معلوم ہوگا کہ فیتھ کا مطلب کیا ہے کہ اسٹرانگ بلیف ان دی ڈاکٹرینز آف ریلیجن بیسڈ آن اسپرچوئل کنوکشن رادر دین پروف. یعنی کسی بھی فیتھ کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مذہب کے نظریات کو یا اس کے عقائد کو اس طرح مان لینا، بس آنکھیں بند کر کے، صرف روحانی جو ہے وہ تصدیق کی بنیاد پر، بغیر کسی پروف کے. اب ظاہر بات ہے جب آپ کوئی نظریہ بغیر پروف کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو شک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ بھائی میں جو ہے آسمان توڑ کے دکھا سکتا ہوں آپ کو، آپ اس بات کو مان لیں. اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ میں واقعی ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں؟ لیکن آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن میں اگر زور دے کے کہوں آپ کو کہ آپ کو یہ ماننا ہوگا، ٹھیک ہے، شاید آپ کہیں کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے کہ ووٹ کے دکھا سکتے ہیں. تو یہ جو ایکسیپٹنس تو ہو جائے گی، لیکن یہ ایکسیپٹنس کس قسم کی ایکسیپٹنس ہوگی؟ کیا یہ امن کے ساتھ ایکسیپٹنس ہوگی یا یہ جو ہے اس کے اندر ڈاؤٹ ہوگا؟ تو وہ جو آپ ایکسیپٹ کر بھی لیں اس کو، آپ کو لیکن اطمینان نہیں ہوگا. اس قسم کی ایکسیپٹنس کو فیتھ کہتے ہیں. جبکہ ایمان کا مطلب تو یہی نہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے مان لینا کہ شک باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بلیف کا مطلب کیا ہے کہ acceptance that something exists or is true, especially one without proof. بغیر کسی پروف کے کسی بھی نظریے کو ایکسپٹ کر لینا یا کسی بھی ہستی کے وجود کو مان لینا، اسے کہتے ہیں بلیف. تو بلیف میں ہمیشہ ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے. ویسے بھی آپ عام بول چال میں بھی، انگلش بول چال میں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں آئی بلیو. ٹھیک ہے، میں بعض حالات خراب ہے تو میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ I believe you will reach home safely. مطلب یہ ہے کہ I'm not sure, I hope that it will be true. ایک اور اس کا مطلب کیا ہے؟ To be sure of what you hope for. You're trying, you're basically you hope that this will be true, but this might not be true. تو اس میں شورٹی نہیں ہے، اس میں یقینی کیفیت نہیں ہے. حالانکہ ایمان کا جو ہم نے مفہوم دیکھا اس کے اندر بالکل یہ ڈفرینٹ بات ہے. تو یہ غلط تصور ہے جو کہ ہمیں جو ہے اس سے اپنا سیپریٹ کرنا چاہیے. تو یہ بات ہم نے پہلے دیکھا کہ ایمان کی جو لٹرل میننگ ہے اس کے اندر بھی ایک مسئلہ موجود ہے، اسے کلیریفائی کرنا ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا ٹرمینالوجیکل میننگ کیا ہے، اسلام کے اندر اس کا مطلب کیا ہے. تو ایمان اسلام کے اندر جو اس کا مفہوم ہے وہ تو اب پتہ ہے کہ بڑا مشہور، وہ جو بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، وہ جو کلمہ ہم یاد بھی کرتے ہیں، ایمان مجمل جو ہے، اس کے اندر یہ بڑی بات تفصیل سے کھول دی گئی ہے کہ ایمان کا مطلب اگر ہم اسلام کے اندر بات کریں گے تو کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ ہے جو 6 ایمانیات سے ان کو ماننا بہت ضروری ہے اسلام کے اندر. یہ ایمان جو اسلام کی بنیاد ہے کہ ہمیں ایمان لایا کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، کتب پر، سابقہ جو کتابیں ہیں ان پر بھی، اور قرآن مجید پر بھی، اور تمام رسولوں پر علیہ السلام، اور پھر آخر کے دن پر، اور تقدیر خیر اور تقدیر شر یعنی تقدیر کے اوپر، من اللہ تعالیٰ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، خیر اور شر والا جو معاملہ ہے، والبعث بعد الموت، اور دوبارہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر میں یقین رکھتا ہوں. تو یہاں پہ یہ 6 جو ہے کمپوننٹس آف ایمان وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کو ماننا ہے اس حالت میں کہ شک باقی نہ رہے. خدا را اس کے لیے یہ بلیف اور فیتھ کا استعمال نہ کریں کبھی لفظ. ہم اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو بلیف ان دیز 6 components of ایمان، نہیں.